يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو قید خانے کے ساتھی ہیں ان قید خانے کے ساتھیوں سے کہا کہ قید خانے کے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر اب میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے توحید کی دعوت دینا اس لیے ضروری سمجھا توحید کی دعوت دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ جیسے نبی کی نبوت کا اعلان ضروری ہے ایسے ہی نبی کے معجزوں کا ظہور بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی قابلیت کسی نبی میں ہوتی ہے اور کوئی معجزہ کسی نبی کے پاس ہوتا ہے اور وہ معجزہ ہونے کے بعد بھی اگر معجزے کا ظہور بفضلہ تعالی وقت پر نہ کرے، لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کے دلائل پیش نہ کرے تو وہاں پر قصوروار مانا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اظہار کیا اور دلیل کے طور پر آپ نے ان کے کھانے کی بات پیش کی ہے کہ لہذا تم جو کھانا کھاتے ہو جیل میں وہ کھانے کو بھی بتایا، اور دوسری بات کھانا آنے سے پہلے میں تمہاری خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے قریب اس لیے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اخلاق سے ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے اور بعض قیدیوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کا معاملہ آپ کرتے تھے۔ اسی لیے جب کبھی ہم کسی جگہ پر ہو تو اپنے اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے کوئی امپریس ہو جائے، خوش ہو جائے اور وہ دین کی دعوت دینا اس کے لیے آسان ہو جائے اور دین کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے دوستوں ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال تم میں سے جو وہ ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یعنی تعبیر آپ نے یہ دی کہ وہ یہاں سے بری ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا جیل سے اور چھوٹ کر وہ بادشاہ کی خدمت میں لگے گا، جو وہ کام کرتا تھا وہ کام وہ کرتا رہے گا۔ کہ میں نے کل بتایا تھا، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ مقدمہ بادشاہ کے پاس ریان ابن ولید کے پاس آیا تھا، دو لوگوں کا، ایک باورچی کا تھا اور ایک خباز جسے کہتے ہیں باورچی کو، اور دوسرا ساقی تھا، یعنی کہ شراب پلانے کی اس کی ڈیوٹی پر وہ مقرر تھا اور پانی وغیرہ کا انتظام کرتا تھا۔ یہ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان دونوں کا مقدمہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے دونوں کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا تو یہ معاملہ تھا کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو کھانا جب اس کا اور دسترخوان سجا تو ساقی وہاں پر حاضر ہوا، کیونکہ بادشاہ کے دشمنوں نے خریدنے کی کوشش کی تھی ساقی کو، یعنی شراب پلانے والے کو، پانی پلانے والے کو خریدنے کی کوشش کی تھی کہ ہم تمہیں اتنی رقم دیں گے تم بادشاہ کے شراب میں زہر ملا دو، مگر یہ نہیں مانا۔ یہ کہنے لگا میں اپنے آقا سے بے ایمانی نہیں کر سکتا، اپنے پیشے سے چوری اور بددیانتی نہیں کر سکتا، مکاری نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا خباز کے پاس یہ لوگ گئے اور باورچی کے پاس اور کہنے لگے تم کھانے میں زہر ملا دو، اور دگنا تگنا آفر اسے کیا کہ ہم تمہیں اتنا سونا دیں گے اور اتنے لہذا اتنی جائیدادیں ہم تمہیں دیں گے۔ اور یہ خباز ان کی باتوں میں آ گیا۔ جب یہ ان کی باتوں میں آ گیا تو یہ بات ساقی کو پتہ چلی، شراب پلانے والے کو، تو اس نے نظر رکھنا شروع کر دی اس باورچی پر۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا ہے۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے تو یہ بادشاہ جب دسترخوان لگا اور یہ بیٹھا تو بادشاہ سے کہنے لگا
کہ آپ کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، باورچی نے ملایا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے حاضر کیا اور کہا کہ تم نے کھانے میں زہر ملایا، اس نے منع کیا۔ تو اس کے بعد وہ کھانا اس نے اپنے کسی خادم کے لیے پیش کیا، وہ خادم نے جیسے وہ کھانا کھایا وہ مر گیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، لہٰذا وہ باورچی کہنے لگا کہ زہر اسی نے ملایا ہے، میں نے نہیں ملایا، یعنی یہ شراب پلانے والے نے ملایا ہے، ساقی نے۔ ساقی کہنے لگا زہر اس نے ملایا ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام دینے لگے تو بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو بھی جیل میں ڈال دے گا۔ تو دونوں کو جیل میں ایک متعینہ مدت تک ڈال دیا گیا تھا کہ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ دونوں میں سے کس نے زہر ملایا تھا، تحقیقات جاری رہے گی، اس وقت تک یہ دونوں جیل میں رہیں گے۔ اور یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے تھے۔ دونوں نے خواب دیکھا تھا، اور باورچی نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور ایک ایک روٹی پرندے لے کر جا رہے ہیں، نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اور ساقی نے دیکھا تھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ جب انہوں نے تعبیر پوچھی اور خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ جو ساقی ہے وہ بچ جائے گا، بری الذمہ ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، جیل سے رہا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے زہر نہیں ملایا تھا۔ لیکن جو باورچی ہے لہٰذا اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، اور اس جرم میں اسے سزا ہوگی، سزا یہ ہوگی کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اس نے جب یہ بات کہی، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، تو یہ جو باورچی تھا یہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا اور کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن قضا و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میری زبان سے نکلنا اور تمہارا تعبیر کا پوچھنا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فیصلہ وہی کر دیا جو میں نے تعبیر کی ہے۔ تو خواب کا ایک مطلب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں لکھتے ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث النفس، ایک ہے تخویف الشیاطین، اور تیسرا ہے حقیقت السرہ۔ تو پہلی جو قسم ہے حدیث النفس کا مطلب ہے کہ ایسا خواب جو دن کے وقت میں خیالات آتے رہتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہمیں خواب دکھتے ہیں۔ اگر کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، یا کوئی کھانا بناتا ہے، یا کوئی لہٰذا سفر میں رہتا ہے، خواب بھی اسے اپنے جاب سے ریلیٹڈ آئے گے۔ تو یہ جو دنیاوی خیالات ہیں یہ خواب بن کر نیند میں آتے ہیں، تو ان خیالات کو خواب نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ حدیث النفس ہوتے ہیں۔ یہ خواب سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو خواب کی تعبیر بیان کرنا دور کی بات ہے، کیونکہ جب خواب ہوگا تو تعبیر ہوگی، تو تعبیر نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک آپ کے امیجنیشن ہے، تصورات ہے، خیالات ہے، جو گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے اضغاث و احلام خیالات ہیں۔ تو لہذا ایک قسم یہ ہے، اور یہ حق نہیں ہوتے، سچ نہیں ہوتے، ان کی کوئی تعبیر ہوتی نہیں ہے۔ لیکن محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی دکان پر زیادہ وقت دیتا ہے اور خواب میں بھی وہ اپنی دکان کو یا اپنے بزنس اور تجارت سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھتا ہے، مثال کے طور پر دکان جل گئی، دکان میں چوری ہو گئی، دکان میں کسی کا قتل ہوگا، مرڈر ہو گیا، اگر وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھتا ہے اور اسے سیریس لیتا ہے، اس تصورات کو، خیالات کو سیریس لیتا ہے اور کسی عالم سے تعبیر پوچھ لیتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قضا و قدر کا فیصلہ وہی ہو جاتا ہے جو وہ تعبیر کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دکان جلانے کا فیصلہ اس کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا، اس کے دکان میں چوری ہونے کا فیصلہ اس کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا، لیکن اس نے خود کو پابند کیا اور خود کو ایسے بنا کر پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ تیرا فیصلہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ ہٹا کر بندے کو بندے کے فیصلے کے حوالے کر دیتا ہے، جب تیرا فیصلہ اگر تجھے اچھا لگتا ہے اور بہتر لگتا ہے تو میں نے تجھے تیرے فیصلے کے حوالے کر دیا۔ اس لیے اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اگر ہمارے کام سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ یا دنیاوی
اسٹریس سے، ٹینشن سے ریلیٹڈ اگر ہمیں کوئی خواب دکھتا ہے اسے سیریس نہیں لینا چاہیے. اگر ہم اسے سیریس لے گئے تو پھر وہ تعبیر قضا و قدر بن جاتی ہے، وہ ہماری تقدیر بن جاتی ہے اور وہ تقدیر کا فیصلہ بن جاتا ہے. دو تقدیریں ہوتی ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق. لیکن جب تعبیر کسی سے پوچھی جاتی ہے اور جب وہ تعبیر دے دیتا ہے، وہ تعبیر پوچھنے سے پہلے تقدیر معلق ہوتی ہے، لیکن تعبیر بتانے کے بعد تقدیر مبرم میں بدل جاتی ہے. تقدیر معلق اسے کہتے ہیں کچھ کنڈیشن بیسس پر وہ کام ہوتے ہیں. اگر اس انسان نے اعتکاف کیا تو یہ ہوگا، نماز پڑھی تو یہ ہوگا، زکوٰۃ دی تو یہ ہوگا. یہ کنڈیشن بیسس پر کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں تقدیر معلق، لٹکی ہوئی تقدیر، یعنی ویٹنگ والی تقدیر. اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، سفلتا تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں ملے گی. تو یہ ہے تقدیر معلق. تو تعبیر پوچھنے سے پہلے تقدیر معلق، لیکن جب کسی عالم نے تعبیر دے دی، کسی معبر نے تعبیر دے دی، اب یہ تقدیر مبرم اللہ کا قضا و قدر بن جاتا ہے. کیونکہ تم نے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا ہے. نبوت کے اگر 40 حصے کیے جائیں، انبیاء نہیں ہیں موجود، مگر نبوت کے یہ 40واں حصہ ہمیشہ موجود رہے گا تا قیامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کی مدد وحی اور تعبیرات کے ذریعے سے آخر زمانے میں کرے گا. صحابہ نے سوال کیا کہ جب نبی نہیں ہوگے تو وحی کس بات کی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی میری امت کے خواب ہوگے. اللہ تبارک و تعالی خوابوں میں بشارتیں دے کر میری امت کے مستقبل کو انہیں بتائے گا، میری امت کے ماضی کو انہیں بتائے گا، میری امت کے حال کو انہیں بتائے گا. تو یہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے اور ایزی لینے کی چیز نہیں ہے. ان خوابوں کو سیریس لینا ضروری ہے. اگر ہم نے دنیاوی خیالات کو سیریس لے لیا تو اب وہ قضا و قدر بن جاتی ہے. تو یہ جو کام اور جاب سے ریلیٹڈ حدیث النفس ہے تو ان خوابوں کو سیریس نہ لے، ایزی لے. دوسرا ہے تخویف الشیاطین، یعنی شیطان کی کچھ خیالات ہوتے ہیں. شیطان سانپ بن کر خواب میں آ جاتا ہے، شیر اور چیتا بن کر خواب میں آ جاتا ہے، اور بہو کے خواب میں ساس بن کر آ جاتا ہے، ساس کے خواب میں بہو بن کر آ جاتا ہے، دیورانی کے خواب میں جٹھانی بن کر آ جاتا ہے، جٹھانی کے خواب میں دیورانی بن کر آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہے تخویف الشیاطین. یہ خواب میں شیطان انسانی شکل و صورت میں آ سکتا ہے، جانوروں کی شکل و صورت میں آ سکتا ہے، درندوں پرندوں چرندوں کی شکل و صورت میں آ سکتا ہے. اسے کہتے ہیں تخویف الشیاطین. تو ان خوابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، انہیں 0% ہمیں سیریس لینا چاہیے. اگر بہو کے خواب میں ساس آ رہی ہے چاقو لے کر تو ایزی لینا چاہیے اسے. اگر ساس کے خواب میں بہو آ رہی ہے کہ دودھ میں زہر ملا دیا تو ایزی لے لو، سیریس مت لو. اور اتنا شک کر لیا کہ مہاراج کے پاس چلے گئے، عامل کے پاس چلے گئے کہ میری بہو مجھے گھور کر دیکھ رہی ہے، مجھے شک ہو رہا ہے. بہو شک کر رہی ہے کہ ساسو ماں مجھے گھور کر دیکھ رہی ہے، دیورانی شک کر رہی ہے جٹھانی پر، جٹھانی شک کر رہی ہے دیورانی پر، بھائی بھائی پر شک کر رہے ہیں، بہن بہن پر شک کر رہی ہے، ماں اور باپ دونوں ایک دوسرے پر، بیٹا اور بیٹی دونوں ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں. تو یہ تخویف الشیاطین ہے، انہیں ایزی لینا چاہیے. ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے بھی، حضرت حسن اور حسین سے بھی، کہ جب تم کوئی بھیانک خواب دیکھو تو بائیں جانب 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، یہ 3 دعائیں پڑھ کر 3 مرتبہ تھتکار دے. یعنی تھوڑا سا تھتکار دینے کا مطلب تھوڑا سا تھوک دے. تو یہ
3 دعائیں اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اگر وہ پڑھے گا تو اپنی بائیں جانب یعنی الٹی جانب جسے کہتے ہیں لیفٹ سائڈ جسے کہتے ہیں وہ 3 مرتبہ تھوک لے تو وہ جو برا خواب ہے وہ برا خواب جو آن دا اسپاٹ جو ڈر اس کا پیدا کیا تھا اس نے دیکھنے والے کے دل میں دماغ میں تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے ان دعاؤں کی برکتوں سے۔ اور تیسری چیز ہے ہاں اگر یہ ڈرانے خواب کی کوئی تعبیر پوچھ لیتا ہے کسی عالم سے یا معبر سے کہ فلاں فلاں میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے سانپ کو دیکھا وہ میرے قریب آ گیا اور مجھے ڈس رہا تھا، میں نے اپنی ساس کو دیکھا، میں نے اپنی بہو کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، تو لہذا کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ ایک بڑا دوزخ کا انگارہ ہے وہ میری طرف بڑھ رہا ہے یا میں سمندر میں پھینکا جا رہا ہوں جو آگ کا سمندر ہے۔ تو یہ تخویف الشیاطین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اگر ان کو سیریس مان کر کوئی اگر خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو یہ بھی قضا و قدر کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پوچھ لیا کہ میری بہو نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا اور وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے خواب وہ سچ ہونے والا ہے، اور اگر معبر یہ کہے گا ہاں بالکل آپ کا شک بالکل صحیح ہے، آپ کی بہو آپ کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، آپ کی ساس آپ کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، دیورانی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، جٹھانی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، جب یہ باتیں اگر معبر عالم عامل اپنی زبان سے نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی چیز کو اس کی تقدیر بنا دو، وہ فرشتہ لوح محفوظ سے ایک صفحہ ایک پیج لے کر آتا ہے اور وہ تقدیر کے قلم سے وہاں پر اس کی تقدیر آن دا اسپاٹ لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے بہت احتیاط کی سترک اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے خوابوں کے معاملے میں۔ تیسری چیز ہے اسرہ یعنی کہ سچے خواب، ایسا خواب جو یاد ہو شروع سے آخر تک، یا آپ کو 100% یاد نہیں ہے تو کم سے کم 80% یاد ہونا چاہیے، 80% آپ کو خواب یاد نہیں ہے تو کم سے کم 70% یاد ہونا چاہیے۔ 60% خواب کا یاد کرنا وہ خواب کے حق ہونے کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اور وہ خواب کی علامت یہ ہوتی ہے وہ کام سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، وہ بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، اور وہ لہذا تخویف الشیاطین سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، یعنی جانور چرند پرند سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اور جانور ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو وہ خواب حق خواب مانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تہجد کا وقت ہے، آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور آپ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتے ہیں، ان دونوں وقت کے درمیان میں جب کوئی خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے تو اب وہ خواب حق ہوتے ہیں، تعبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ کوئی اشارہ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے استخارہ یہ خواب کی ایک قسم ہے، ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا اور جو لہٰذا مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں تو استخارہ کیجئے، لیکن استخارے میں کچھ نہیں نکلتا یا نکلتا بھی ہے تو فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ تمہاری تقدیر کو نہیں بدلتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تمہیں بتاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے، کسی کی شادی ہوئی تو اللہ کے فیصلوں سے ہی ہوئی ہے، کسی کی طلاق ہوئی تو اللہ کے فیصلوں سے ہی ہے۔ پھر استخارے کا فائدہ کیا ہے؟ استخارے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کے شر سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ ہر فیصلے کا شر بھی ہوتا ہے، خیر کا بھی پہلو ہوتا ہے، شر کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ بعض لوگ استخارے کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جس بہو کو استخارہ کر کر وہ لاتے ہیں وہ بہو ان کے ناک میں دم کر دیتی ہے، اور جس بیٹے کو استخارہ کر کے دنیا میں لایا وہ بیٹا ناک میں دم کر دیتا ہے۔ جس استخارے کو مد نظر رکھتے ہوئے دکان ڈالی وہ دکان چلتی نہیں ہے، جس استخارے کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی ہے، یہ دلہن تھی، اپنے دلہے کے لیے استخارہ کیا 7 دن تک 15 دن تک، اور بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے تو استخارہ کیا تھا، میرے شوہر تو
فرشتہ صفت تھے اور یہ شیطان صفت کیسے بن گئے، درندے کیسے بن گئے، انہیں تو میرا غلام بن جانا چاہیے تھا اور ہم دونوں کی حضرت فاطمہ اور حضرت علی جیسی محبت ہونی چاہیے تھی، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ استخارے پر اتنا بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ؟ بغیر استخارے کے شادیاں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لوگ اس سے خوش ہیں۔ استخارہ سنت ہے، مگر استخارے کو سب کچھ سمجھ لینا بھی غلط ہے۔ اگر مثال کے طور پر شرابی کبابی آدمی سے رشتہ فکس ہوا، اگر آپ اس کے بارے میں استخارہ کرو گے تو شرم آنی چاہیے ہم کو کہ ہم ایک شرابی سے شادی کرنے کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، ایک سودی سے شادی کرنے کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، ایک بے نمازی سے شادی کرنے کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں اور اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، جہیز دے رہے ہیں اور اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں اور اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو استخارہ اگر فاسق اور فاجر شکل و صورت کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا، وہ استخارہ کرنے والا مرتے وقت کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ ایک شراب کی دکان کھول رہے ہو اور استخارہ کر رہے ہو، آپ ایک لاٹری کا ٹکٹ خرید رہے ہو اور استخارہ کر رہے ہو کہ میں 24 نمبر کا خریدوں یا 44 نمبر کا خریدوں، تو یہاں پر فرمایا کہ یہ مذاق اڑانا ہے، یہ مذاق کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ خمیازہ یہ ہے کہ مرتے وقت زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا، اللہ کے نبی اپنا رخ پھیر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ پھیر دے گا، نہ اسے دیدار نصیب ہوگا، نہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں اس کی نسلوں سے ایمان اللہ ختم کر دے گا اس کے مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اسی لیے لہذا استخاروں کو سیریس لینا چاہیے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آپشن کون سا سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپشن بھی تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے نا۔ مثال کے طور پر کہ آپ حلال تجارت کا آپشن لیتے ہیں اور پھر استخارہ کرتے تو بات الگ ہے۔ اگر آپ نمازی شوہر کا آپشن لیتے ہیں اور ایک طرف حافظ کا رشتہ، ایک طرف عالم کا رشتہ، مفتی کا رشتہ، ڈاکٹر کا رشتہ، انجینئر کا رشتہ، محدث مفسر کا رشتہ لگا ہوا ہے، محدث مفسر کا رشتہ ایک طرف ہے، تو لہذا آپشن جو ہے وہ آپشن بھی تو ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ خواب جو ہیں اگر نمازیں پڑھتے ہوئے دینداری کے ساتھ اگر نظر آئے تو یہ سچ خواب ہوتے ہیں اور حق خواب ہوتے ہیں۔ تو پہلے والے کی تعبیر آپ نے یہ دی، وہ چھوٹ جائے گا شراب پینے والا، دوسرے کو سولی چڑھائی جائے گی، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، دوسرے کو سولی چڑھائی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے اسے سولی چڑھائی جائے گی اور پرندہ وہ ٹوکرے میں سے روٹیاں کھا رہا ہے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم دونوں نے جو تعبیر پوچھی تھی اس کا فیصلہ میں نے تمہیں بتا دیا، اور اللہ کی قضا و قدر کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اسْكُنْ عِندَ رَبِّكَ، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جو چھوٹنے والا تھا، بری ہونے والا تھا، آزاد ہونے والا تھا، جسے سولی پر نہیں چڑھائے جانے والا تھا، وہ جب رہا ہو رہا تھا تو اس سے کہا کہ بھائی اگر تم جا رہے ہو ناجم منہما، تم یہاں سے رہائی تمہاری ہوگی، اسکن عند ربک، کہ تمہارے جو بادشاہ ہیں ان سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ ایک قیدی بے قصور جیل میں بے گناہ سزا کاٹ رہا ہے، میرے بارے میں ضرور بتانا، کیونکہ میں نے تو تمہاری تعبیر دی ہے اور تم پر احسان کیا، تو تم بھی میرے اوپر میرا کام کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جب یہ پہنچا آزاد ہوا اور اپنے لہذا آقا کے پاس بادشاہ کے پاس پہنچا تو شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام والی بات بھلا دی، اب یہ بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میرے بارے میں کہنا کہ ایک شخص بے قصور جیل میں قید ہے، اللہ کے لیے اسے جیل سے رہا کیجیے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اب اس نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 9 سال، تیسری روایت کے مطابق 12 سال اور مزید اور زیادہ جیل میں رہنا پڑے اس کے بھولنے کی وجہ سے۔ اب اسے یاد کب آیا وہ بتا رہے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ وَسِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ
فرمایا کہ بادشاہ جو ریان ابن ولید تھا یہ سویا اور جب اٹھا ہے اس نے ایک خواب دیکھا، دربار سجا ہوا تھا، اس نے دربار میں معبرین تعبیر بولنے والوں کو، عاملین کو بلایا، دانشوران کو بلایا اور اپنے وزیر اور مشیر اور اپنے درباریوں کو بلایا، اور جب عدالت اور اس کا دربار سجا ہے تو وہ جب اپنی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے کیا خواب دیکھا؟ 7 بقرات سمان، میں نے دیکھا کہ ایک دریا سے 7 موٹی تازی گائے نکل رہی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، اور ان کے پیچھے 7 دبلی پتلی گائے بھی نکل رہی ہیں، اور وہ 7 دبلی پتلی گائے ان موٹی تازی گائے کو کھا گئی۔ وہ اخر یابسات، اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 بالے ہیں، یعنی کہ 7 آپ سمجھ لیجئے شوخے ہیں، یعنی خوشے ہیں، 7 خوشے ہیں جو ہرے بھرے ہیں اور 7 خوشے جو سوکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا، اور جو 7 ہرے بھرے خوشے ہیں وہ سوکھے ہوئے خوشے ان کے اوپر چڑھ گئے اور انہیں لپیٹ لیا اور انہیں بھی سکھا دیا، ہرے بھرے خوشوں کو بھی سکھا دیا۔ اب یہ خوشے مکئی کے بھی ہو سکتے ہیں، گیہوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور لہٰذا اور چاول کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اس زمانے میں مصر کی سرزمین تھی وہاں پر مکئی کا، گیہوں کا، چاول کا بہت زیادہ زرخیزی تھی اور بہت زیادہ کھیتی تھی وہاں پر۔ تو انہوں نے خوشے دیکھے، یعنی کہ فصل دیکھی، فصل، وہ فصل کے جو 7 بیلیں ہوتی ہے ان بیلوں کو دیکھا کہ 7 ہری بھری ہے اور 7 سوکھی ہوئی ہے، یہ 7 سوکھی ہوئی ہری بھری پر چڑھی، لپٹی اور ان کو بھی سکھا دیا، یہ دیکھا۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو یہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا ریان ابن ولید کہ اے میرے درباریوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم تعبیر بتانا جانتے ہو تو بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، تو وہ درباری کہنے لگے کہ یہ تو بس ایک خیالات ہے آپ کے، ایک پریشانی ہے، مصیبت ہے، ایک ٹینشن ہے آپ کا جو آپ کو دکھ رہا ہے، لگ رہا ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اضغاث احلام، یہ ایک خیالات ہے بس آپ کے، ایک دنیاوی۔ یہاں پر ایک چیز کہی ہے کہ اگر سچا خواب ہو اور اگر اس کو کوئی حدیث النفس یعنی جھوٹا سمجھے تو اب اس کی بھی غلطی ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا اس نے پھر تحقیق کی تو یہ لوگ کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، یہ کہنے لگے سچ بات تو یہ ہے کہ ہم تعبیر کا علم نہیں جانتے ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تو اب وہ بادشاہ تھا، وہ جب یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو وہ جو ساقی تھا وہیں پر کھڑا ہوا تھا، وہ ساقی کو ایک دم سے یاد آیا، اس نے کہا کہ ارے جیل میں وہ جو یوسف نام کا آدمی ہے اس نے تعبیر دی تھی اور میرے بارے میں سچ ہوئی تھی ثابت، کیوں نہ یہ خواب میں اس سے پوچھوں تو مجھے بادشاہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا اور وہ رہا بھی ہو جائے گا۔ ایک دم سے یاد آ گیا، جب یاد آ گیا تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ مجھے تو نہیں پتا لیکن ایک شخص ہے جیل میں جو میرے ساتھ قید تھا، وہ تعبیر بڑی اچھی اور بڑی سچی دیتا ہے، زبردست دیتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، تو میرے قید خانے میں جانے کا بندوبست کیجیے۔ وہ قید خانہ شہر سے باہر تھا، بادشاہ سلامت کی پرمیشن کے بغیر کوئی قید خانے میں جا نہیں سکتا تھا وزٹ کے لیے، اس کو پرمیشن مل چکی تھی۔ بادشاہ سلامت کی پرمیشن کے ساتھ یہ قید خانے کے وزٹ پر گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف میرے دوست، میرے بھائی، سچی تعبیر دینے والے، اے سچے انسان، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، ایک خواب کی تعبیر جاننے کے لیے میں آیا ہوں۔ 7 موٹی تازی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، وہ 7 دبلی پتلی گائے کو، 7 دبلی پتلی گائے ہیں، وہ 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہے۔ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور کہا کہ 7 ہری بھری
سبزیوں کو 7 خشک خوشے جکڑ رہے ہیں اور انہیں بھی سکھا رہے ہیں، یعنی ہرے بھرے بالوں کو، ہری بھری فصلوں کو انہوں نے سکھا دیا، یہ سوکھنے والوں نے۔ لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، اگر تم خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ گے تو میں پلٹ کر بادشاہ سلامت کے دربار میں جا کر یہ تعبیر پیش کر دوں گا، الی الناس، اور لوگوں کے سامنے بھی خواب کی تعبیر پیش کر دوں گا، لعلهم یعلمون، شاید وہ تمہارے بارے میں اچھی طریقے سے جان لے کہ تم جو تعبیر دیتے ہو وہ سچ دیتے ہو، اور تمہاری صلاحیت اور قابلیت ان کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے اور پھر تم جیل سے رہا ہو جاؤ۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تو کہا، تو وہ جو تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ساقی سے کہ دیکھو، اس نے تعبیر پوچھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 چیزیں اس کی پیش کر دی، ایک ہے تعبیر، ایک ہے تدبیر، اور تیسری چیز ہے تبشیر۔ تعبیر یہ بتائی جو ابھی آیت میں آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون، وہ جو 7 موٹی تازی گائے ہیں جو دریا سے نکلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے 7 سال خوب خوشحالی کے تمہارے اوپر گزرے گئے۔ تزرعون، تم اس میں خوب کھیتی کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال مسلسل نان اسٹاپ خوشحالی کے تم پر گزرے گے، زمین فصل زیادہ اگائے گی اور بارش بھی اچھی خاصی برسے گی۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو تم کٹائی مت کرنا مگر صرف اتنی جتنی کھا سکتے ہو، جتنی تمہاری ضرورت ہے، الا قلیلا مما تاکلون، کٹائی پوری کی پوری فصل کی مت کرنا، کھیتی 7 سالوں تک خوب کرنا، مگر کھیتی کی کٹائی کا جب وقت آ جائے تو کٹائی اتنی ہی کرنا جتنی تم کھا سکتے ہو، اور باقی کو اپنی فصل میں رہنے دینا، بالی میں رہنے دینا، خوشے میں رہنے دینا، یعنی گیہوں کو ہم خوشوں سے نکال کر اسے صاف کرتے اور پھر مارکیٹ میں آتے ہیں، چاول کا بھی یہی ہے، مکئی کا بھی یہی ہے، اور دوسرے جتنے اناج ہے سب کا یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو پردے میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے گیہوں کو پردے سے نہ نکالو، مکئی کو پردے سے نہ نکالو، پردے میں رہنے دو، پردے میں اگر یہ رہے گے تو کیڑے مکوڑے انہیں نہیں لگیں گے، جس کی وجہ سے یہ فصل خراب نہیں ہوگی، اور یہ فصل کو بچاؤ، بچا کر آنے والے جو 7 سال ہیں جو قحط کے گزرنے والے ہیں، جس میں بارش نہیں ہوگی، جس میں زمین فصل نہیں اگائے گی، وہ آنے والے قحط کے سالوں میں یہ شروع کے 7 سال جو تم نے کھیتی کی ہے اور جو بچا بچا کر اسٹوریج کر کے رکھا ہے، یہ 7 سال کی فصل 14 سال تک تم چلاؤ۔ یہ آسان لہجے میں انہوں نے کہا 7 سال کا راشن 14 سال تک تم چلاؤ، اور اتنا ہی لو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، پھر کہا وہ 7 سال پھر قحط کے آئیں گے، 7 شداد، بڑے سخت ہو گئے، یأکلن ما قدم، تو وہ 7 سال جب بارش بھی نہیں ہوگی، فصل بھی نہیں اگے گی، تو وہ کھاؤ جو تم نے بچا کر رکھا ہے پہلے 7 سالوں میں، اسٹوریج کر کے رکھا ہے، حفاظت سے رکھا ہے۔ اب وہ گیہوں سے فائدہ اٹھاؤ، مکئی سے فائدہ اٹھاؤ، اناج اور غلے سے فائدہ اٹھاؤ۔ الا قلیلا یأکلن ما قدمتم، جو تم نے پہلے چھپا کر رکھا، لہن، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا تھوڑا کھاؤ، کفایت سے کھاؤ، دھیرے دھیرے کھاؤ، ایسا نہیں کہ خوب پیٹ بھر بھر کر کھا رہے ہو، احتیاط سے 7 سال کے راشن کو 14 سال تک چلاؤ۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر فرمایا اس کے بعد 15ویں سال، یہ 7 سال خوب خوشحالی کے، اور پھر اس کے 7 سال، اس کے بعد جو 7 سال ہو گئے وہ قحط کے، اب ہو گئے 14 سال۔ اب یہ 14ویں سال کے بعد جو 15واں سال ہوگا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔
کہ جو وہ 15واں سال ہوگا اس کے بعد جو سال آئے گا عام فیہ یغاث الناس، اس میں خوب بارش برسے گی، خوب بارش برسے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ انگور کا رس پیے گے، انگور کو نچوڑیں گے، یعنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سرفراز کرے گا۔ تو یہاں پر فرمائے کہ ہاں یہ ہو گئی سمجھ لو تبشیر۔ اور اوپر ہم نے جو پڑھی تھی تزرعون، یعنی یہ 7 جو گائے ہیں خوب بارش ہوگی، یہ تعبیر تھی۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، پھر اس کے بعد تدبیر بتائی کہ تم وہ خوشے سے باہر مت نکالنا اناج کو اور فصل کو، 7 سال کو 14 سال تک چلانا، یہ تدبیر تھی، یعنی پلاننگ بھی بتائی انہیں۔ تیسری چیز تبشیر، اب یہ جو 14 سال کا پروسیس تمہارا گزرا ہے تو اس کے انعام میں ایکسٹرا 15واں سال تمہیں دیا اور خوب نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، جب آپ نے یہ تعبیر دی تو یہ جو ساقی تھا یہ تعبیر سنا اور سن کر ریان ابن ولید بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت تعبیر تو یہ دی ہے۔ یہ بادشاہ حیران اور پریشان ہو گیا، یہ کہنے لگا 7 موٹی تازی گائے اس کا مطلب یہ ہے، اور 7 دبلی پتلی گائے اس کا مطلب یہ ہے، یہ شخص تو بڑا علم والا، بڑا فضل والا، بڑا کام کا آدمی ہے، جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ اور آزاد کر دو جیل سے۔ تو بادشاہ سلامت نے آزادی کا فیصلہ کر دیا اور حکم جاری کر دیا۔ ملک ائتونی، بادشاہ نے کہا اس یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے دربار میں حاضر کرو۔ فلما جاءہ الرسول، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ ساقی دوبارہ گیا، ایلچی دوبارہ گیا اور کہنے لگا کہ مبارک ہو تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ واپس اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، میں آزاد ابھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اپنے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا ہوا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے ان عورتوں کا، پہلے ہمارا فیصلہ کرو، کیونکہ یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ہاں مقدمہ چل رہا تھا، تو اب یہ بادشاہ سلامت نے ساری عورتوں کو بلایا، یہ جو زلیخا ہے، زلیخا سمیت اس کی جو سہیلیاں تھی اور جس نے پھل فروٹ میوے کاٹ دیے تھے، ان سب کو بلایا گیا۔ جب یہ دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو یہ بادشاہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ان سے سوال کیا، اور یہ کہہ کر سوال کیا کہ جیسے اسے سب کچھ معلوم ہے، جبکہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اب یہ جو ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا پروردگار عورتوں کے مکر اور فریب سے واقف ہے، جانتا ہے، تو پہلے بادشاہ کو کہو کہ بھائی میرا مسئلہ میٹر حل کرے۔ اب یہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ان سے پوچھا پوری بات، تو عورتوں نے قبول لی۔ وہ جو زلیخا کی سہیلیاں تھی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لہذا جھوٹ بول رہے تھے اور یوسف بے قصور ہے۔ زلیخا نے بھی قبول کر دیا کہ ہاں یوسف بے قصور ہے اور میں قصوروار تھی۔ تو وہ بادشاہ کو جب یقین ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں حاضر کیا گیا، پھر آپ جیل سے آزاد ہونے کے لیے راضی ہوئے۔ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں جیل سے آزاد ہونے کے بعد لہٰذا یہ بات بھول جاتا۔ یعنی یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مقدمے کو یاد رکھا اور مقدمے کو یاد رکھتے ہوئے پہلے کہا کہ پہلے مقدمے کا فیصلہ آئے گا پھر میں جیل سے رہا ہوں گا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں مقدمے کو مد نظر نہیں رکھتا، فیصلہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ڈائریکٹ جیل سے نکل کر اپنے یعنی تبلیغ کا کام کرتا۔ تو بہت سارے رافضی اور شیعہ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حدیث کو ٹارگٹ بنا کر
برا بھلا کا ہے. تو مولانا کیرانوی مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ کام پر توجہ تھی. یعنی اگر میرے داغ دھبے نہ بھی دھلے تو تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کو مد نظر رکھا کہ پہلے میں اپنے آپ کو صاف کر دوں، داغ سے بے داغ کر دوں، اور بے داغ ہو کر میں جیل سے باہر نکلوں اور پھر تبلیغ کا کام کروں. کیونکہ یہ ڈر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ میرے اوپر الزام لگا تھا زنا کا، اگر میں جیل سے باہر آ گیا تو اور پھر دوبارہ جیسا تبلیغ کرنا چاہوں گا، دین کی دعوت دینا چاہوں گا تو میری بات کون مانے گا؟ سب مجھ سے کہے گے کہ تم تو زانی ہو اور تم تو مکار ہو، جھوٹے ہو. تو لہذا میرا دعوت کا کام پیچھے ہو جائے گا اور نبوت کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے اگر کسی پر الزام لگتا ہے، کسی امام پر، مؤذن پر، تو وہ دوبارہ بیچارہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ الزام سے بری نہ ہو جائے، بری الذمہ نہ ہو جائے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمت والے کہ ابھی کیس چل رہا ہے، رننگ سچویشن میں ہے اور وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. چھوٹا موٹا دنیا کا اگر کوئی کیس ہمارے اوپر ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے باہر نکلتے نہیں ہیں. اگر کسی کے گھر سے بیٹی بھاگ جائے کسی کے ساتھ تو وہ ماں باپ نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں ہیں، شادیوں میں شرکت کرتے نہیں ہیں اور کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، یہ ڈر سے کہ کہیں لوگ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تمہاری بیٹی کہاں پر ہے. ماں ڈرتی ہے کہ کہیں مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ بیٹی کہاں گئی، تربیت تم نے برابر کی نہیں تھی. باپ مسجد میں آتا اس لیے نہیں ہے کہ مسجد میں لوگ سوال کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارا مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب مجھے دین کا کام کرنا ہے تو اگر میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا تو میری عزت نہیں رہے گی، اور لہٰذا مجھے مقدمے سے بری بھی تو ہونا چاہیے، الزام تو ہٹنا بھی تو چاہیے، ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک اعجاز تھا اور ایک ملکہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے زیادہ اہمیت لہذا تبلیغ کو دیا ہے. تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وہی کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلط سوچا، غلط کہا، بھائی سب کے سب کی اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ. اب یہاں پر فرمایا وہ جو بادشاہ تھا جب وہ عورتیں دربار میں آ گئی تو یہ بادشاہ کا انداز اللہ بتا رہا ہے یہاں پر. کیا بات ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اذ راودتن یوسف عن نفسہ، تم نے یوسف کو کیوں ورگلایا، کیوں بہکایا اور کیوں دھوکہ کیا یوسف کے ساتھ؟ ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ. جب اس انداز سے اور اس اسٹائل سے اس نے پوچھا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو وہ عورتیں گھبرا کر کہنے لگی حاش للہ، ہائے اللہ مجھ پر رحم کرے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم تو یوسف کو برا کبھی سمجھتے ہی نہیں تھے، یوسف کی برائی کبھی ہم نے کی ہی نہیں، یوسف تو برے تھے ہی نہیں. قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق. زلیخا کو پھر دربار میں بلایا گیا، کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو زلیخا نے کہا تھا، ہم تو بس دہرا رہے تھے اور ہم تو شرمندہ ہیں اس پر بھی، سارا قصور تو زلیخا کا ہے. زلیخا کو دربار میں حاضر کیا گیا. زلیخا جب دربار میں حاضر ہوئی ہے، عزیز مصر بھی وہاں پر موجود ہے جو وزیر تھا، اور ریان ابن ولید جو بادشاہ سلامت تھا، اس نے سوال کیا کہ تم نے کیوں الزام لگایا یوسف پر، کیا دشمنی تھی تمہاری؟ تو جو زلیخا تھی وہ ڈر گئی اور ڈر کر کہنے الآن حسحس الحق، اب تو حق کھل کر سامنے آ گیا. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی بہکایا تھا، میں نے ہی ورغلایا تھا، میری ہی نیت خراب ہو چکی تھی اور میں نے قبولہ بھی تھا میری سہیلیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے. انا راودتہ عن نفسی، میری ہی نیت خراب ہو چکی تھی، میں نے ہی ورغلایا اور بہکایا تھا. وانہ لمن الصادقین،
یہ جو یوسف ہے یہ سچے آدمیوں میں سے ہے، سچوں میں سے ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا گیا، وہ عورتوں کو دربار میں بلایا، زلیخا کو دربار میں بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا، انہوں نے تمہاری لیے گواہی دی ہے کہ تم بے قصور ہو، بری ہو، آزاد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوشی خوشی جیل سے نکلے، جیل سے نکل کر آپ دربار میں حاضر ہوئے، اور جب ریان ابن ولید نے سوال کیا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا، تو جواب بہت بہترین دیا۔ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا، ان انی لم اخنہ بالغیب، سونے کے قلم سے لکھنے کا جواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے پتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، مگر عزیز مصر کو پتا نہیں تھا کہ میں بے قصور ہوں، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت کی ہے، اس کی عزت کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے، یہ عزیز مصر کو پتہ چل گیا، تو لہٰذا اب میں بے فکر ہوں۔ عزیز مصر کو پتہ نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا کہ کون صحیح ہے کون جھوٹ ہے، تو لہٰذا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ چالاکی اور تدبیر اور مکاری کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، اور جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، گناہگار لوگوں کی تدبیروں کو اللہ کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ یہاں پر گناہگار تھی زلیخا اور اس کے سہیلیاں، ان کی تدبیر ناکام ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بری ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نفس تین طریقے کو ہوتا ہے یہاں پر، وما ابرئ نفسی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اور گارنٹی نہیں ہے، اور عجب نہیں ہے خود پر، وما ابرئ نفسی، اور مجھے اپنے آپ پر اتنا یقین نہیں ہے کہ میں پارسا اور پاک دامن ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وما ابرئ نفسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں مانتا، یعنی میں بھی انسان ہوں، میں بھی کچھ گناہ کر سکتا تھا، میں بھی خیانت کر سکتا تھا، مجھے بچایا پروردگار نے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج چھوٹے سے ہم کوئی نیکی کر لیں تو ہم کہتے بھائی راستے سے چلتے ہوئے میری نظر تو نیچے رہتی ہے، آج تک میں نے زنا نہیں کیا، آج تک میں نے چوری نہیں کی، آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کے پروردگار کا کمال ہے اور خیر خواہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے آپ کو زنا میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو لہذا نبی اپنی اصلاح میں محتاج ہے اللہ کا، نبی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس لامارہ، مسلسل برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور میرا نفس بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں اپنے نفس کو بھی داخل کیا اور کہنے لگے کہ بھائی نفس کا کام ہے وہ برائی کی دعوت دے، تو میرا بھی تو نفس ہے، تو میرا بھی نفس مجھے بار برائی کی دعوت دے رہا تھا، بالسوء، برائی کی دعوت دے رہا تھا، الا ما رحم ربی، مگر میرے رب نے مجھ پر رحم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے رحم کیا، تو میں نفس کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا پروردگار بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم علماء حفاظ کو سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں سے بڑھ کے ہیں، بھائی علماء حفاظ بھی ایک انسان ہوتے ہیں، جب کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو اس پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، وہ انسان ہے، حافظ سے غلطی ہو جائے تو انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، وہ انسان ہے، ہمارے اور آپ کے جیسے ایک معمولی انسان ہے، وہ بھی بیچارہ محتاج ہے،
تو لہذا یہاں پر فرمایا نفس کی 3 قسمیں ہیں. آخری بات ختم کرتا ہوں. نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلی قسم ہے نفس امارہ. اسے کہتے ہیں ایسا نفس جو صرف برائی کی دعوت دیتا ہے, صرف برائی, نفس امارہ. اور دوسرا ہے نفس لوامہ. یہ ایسا نفس ہے کہ جو برائی کرنے پر لعنت ملامت کرتا ہے, کوستا ہے. بولتے ہیں نا اس کا ضمیر جاگ گیا. پہلے جب لہذا زہر ملایا ساس کے کھیر میں یا کھانے میں تو بہو کا ضمیر جاگ گیا کہ وہ ساس نہیں ہے, تیری ماں ہے, اور لہذا کسی کے جان لینے کا حق تمہیں نہیں ہے. تب احساس ہو گیا, ضمیر جاگ گیا. تو ضمیر جاگنے پر نفس لوامہ کی علامت ہے کہ آپ میں نفس لوامہ ہے. تیسری چیز ہے نفس مطمئنہ. ایسا نفس جو صرف نیکیوں کی دعوت دیتا ہے, صرف نیکیاں کراتا ہے. میرے خیال سے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ 4 کی جماعت نفس مطمئنہ والی ہے. یعنی ان کا نفس صرف نیکیوں کی دعوت دیتا ہے. اور جو نفس امارہ ہے آج کے زمانے میں کثرت سے وہ لوگ موجود ہیں, مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی. غیر مسلموں میں ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, یا لنگایت سماج سے تعلق بدھسٹ ہو, کوئی بھی ہو, وہ نفس امارہ صرف برائی ہی برائی کرتے رہتے زندگی بھر. اور تیسری ایک ہے نفس لوامہ. بہت کم لوگ ہیں جنہیں برائی کرنے پر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت برا کام کیا, اور پھر لہذا ان کا دل اندر سے ضمیر جاگتا ہے, پکارتا ہے, تو وہ پھر معافی مانگتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا. تو لہذا یہاں پر ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سا نفس ہے. نفس امارہ ہے, ہم صرف برائی کرتے ہیں تو نفس امارہ. اگر ہم برائی اور اچھائی دونوں بھی کرتے ہیں تو نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ یعنی نماز پڑھی اور ٹی وی دیکھنے کے لیے چلے گئے, فجر پڑھی اور ظہر تک غیبت اور چغلی کرنے کے لیے بیٹھ گئے, ظہر پڑھی اور عصر تک چغلی غیبت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. نفس لوامہ یعنی نیکیاں بھی کر رہے ہیں, برائی بھی کر رہے ہیں, دونوں بھی کر رہے ہیں, تو یہ نفس لوامہ کی علامت ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ یعنی اتنی نیکیاں کی کہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو میرے خیال سے تو نفس مطمئنہ کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن ہاں نفس امارہ ہو سکتا ہے ہر ایک کے پاس ہے, برائی ہی برائی لوگ کرتے. اور دوسرا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ نفس امارہ اگر ہو تو نفس امارہ سے نفس لوامہ کر دے, نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کر دے. یعنی تھوڑی تھوڑی ابھی میں نیکیاں کرتی ہوں, پوری پوری نہیں کرتی ہوں. فجر میں 2 رکعت پڑھتی ہوں, اے اللہ 4 رکعت پڑھنے والا بنا دے. عشاء کی 4 رکعت پڑھتی ہوں, اے اللہ 17 رکعت پڑھنے والا بنا دے. رمضان کے 15 روزے رکھتی ہوں تو 30 روزے رکھنے والا بنا دے. تو لہذا اس طریقے سے ہم دعائیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ.